اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ المفعول له ينصب مفعول له المصدر ان ابانا تعلیلا کجد شکرا ودین وهو بما يعمل فيه متخذ وقتا وفاعلا وان شرط فقد فجرره بالحرف وليس بممتنع مع الشروط كلزهد اذا قنع۔ آج کی گفتگو جو ہماری ہے مفعول لا کے متعلق ہے، اور مفعول لا جو ہے اس کے لیے بتا رہے ہیں کہ مفعول لا کے لیے تین شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ مصدر ہو، تو اس سے جو کیا ہے المفہم للعلیہ، اس سے جو کیا ہے علت کو سمجھا جا رہا ہو، اور تیسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے عامل کے ساتھ وقت اور فاعل میں کیا ہو مشترک ہو، ٹھیک ہے، شریک ہو، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا مطلب، یعنی جو مفعول لا کا عامل ہو وہی جو کیا ہے فعل کا بھی عامل ہوگا۔ بات انشاءاللہ پھر اس کے بعد سے جو مثال سے بات کو سمجھائی ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر جو ہے وہ بیت کو حل کریں گے۔ کہ المفعول له هو المصدر المفهم علة، مفعول له وہ مصدر ہے، ٹھیک ہے، کہ جو مفہم علیت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جس سے علت سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ المشارک لعاملہ، اور تیسری بات یہ کہ یہ اپنے عامل کے ساتھ شریک ہوتا ہے، کس چیز میں؟ وقت میں اور فاعل میں۔ واضح انشاءاللہ۔ اب دیکھیے بہت تفصیل سے مثال سے سمجھائیں گے، کچھ بس وہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا۔ جد شکرن، دیکھیے گا مثال دیتے ہیں، ہاں، تو جد شکرن یعنی کیا مطلب، سخاوت کرو، ٹھیک ہے، کس کے لیے؟ شکر کے لیے۔ اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کو اللہ کی راہ میں جو ہے وہ خرچ کرو، یہی شکرانہ ہے۔ فشکرن مصدر، دیکھیے گا تین چیزیں، شکرن کیا ہے؟ مصدر ہے، ٹھیک ہے، وہ مفہم للتعلیل، اور اسے تعلیل بھی، علت بھی سمجھ میں آ رہی ہے، سخاوت کی علت جو کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ لأن المعنى جد لأجل الشکر، سخاوت کیوں کریں؟ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ بات انشاءاللہ۔ لئن شکرتم لازیدنکم، ٹھیک۔ اور دیکھیے تیسری بات، وہ مشارک لعاملہ وہو جد فی الوقت، اور یہ جو شکرن ہے نا، یہ اپنے عامل کے ساتھ جو کیا ہے شریک ہے، کس میں؟ وقت میں، ٹھیک ہے۔ کیوں وقت میں؟ کیسے؟ لأن زمن الشکر هو زمن الجود، اس لیے کہ جب کوئی سخاوت کرے گا تو ساتھ ساتھ کیا ہے وہ شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ وہ فی الفاعل، اس طریقے سے فاعل میں بھی، کیوں؟ اس لیے کہ جو جود و سخاوت کا فاعل ہے وہی شکر کرنے والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ لأن الفاعل جود هو المخاطب وهو فاعل الشکر، اس لیے کہ جو فاعل جود ہے وہ مخاطب ہے نا، جس کو کہا گیا کہ تم ایسا کرو، وہی جو ہے کیا ہے فاعل شکر بھی ہے۔ بات واضح ہے انشاءاللہ۔ چلیے ٹھیک۔ وکذالک ضربت تعدیبا، عفوا ضربت ابنی تعدیبا، اس مثال پہ بھی غور کیجئے۔ فتعدیبا مصدر، ٹھیک ہے۔ آپ کے میں ضربت ابنی تعدیبا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں، میرے میں نہیں ہے۔ ضربت ابنی اور اس کے بعد سے فتعدیبا، تو یہ مطلب اس بات کی اشارہ ہے کہ یہاں پر تعدیبا حذف ہے، ٹھیک ہے، ہاں، تو اس میں پوری مثال یہ ضربت ابنی تعدیبا، فتعدیبا مصدر، ٹھیک ہے، وہو مفہم للتعلیل، ٹھیک ہے۔ ہمیں اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں فعل کیوں واقع ہوا، جی، ادب کے لیے، ٹھیک ہے۔ اذ یصح ان یقع فی جواب لما فعلت الضرب، کہ تم نے کیوں مارا، تو جواب آئے گا للتعدیب۔ وہو مشارک لضربت فی الوقت، لضربت یعنی جو فعل ہے، ہاں، فی الوقت بل فاعل، اور انشاءاللہ اسی کے جو ادب سکھانے والا ہے وہی جو ہے کیا ہے مارنے والا بھی ہے۔ بتا دیں انشاءاللہ دو مثالوں پہ تطبیق کرتی۔ وحکمہ جواز النصب ان وجدت فیہ ہذہ شروط الثلاثہ، ٹھیک ہے، اور اس کا حکم کیا ہے مفعول لا کا، کہ اگر اس کے اندر یہ تین شرطیں پائی جائیں تو یہ کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے۔ آنی المصدریہ و ابانۃ التعلیل و اتحادہ مع عاملہ فی الوقت والفاعل، یہ تینوں باتیں ذکر کرتی ہیں، بات انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ہاں، یعنی مصدر ہو، تعلیل کو بیان کر رہا ہو، اور ہاں اپنے عامل کے ساتھ وقت و فاعلیت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تین شرط۔ فإن فقد شرط من هذه الشروط تعین جرہ بحرف التعلیل، دیکھیے ان تینوں شرطوں کا بیک وقت ہونا ضروری ہے،
واضح انشاءاللہ. بس اگر ان میں سے کوئی ایک شرط نہ پائی جائے فإن فقد شرط من هذه الشروط، اگر ان شروط ثلاثہ میں سے کوئی ایک شرط فاقد ہو تعین جرہ بحرف تعلیل، تو وہ منصوب نہیں ہوگا بلکہ وہ حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوگا. وہو اللام او من او فی او الباء، ان چاروں میں سے کوئی ایک حرف جر ہوگا کہ جو اس کی وجہ سے وہ مجرور ہوگا. فمثال ما قدمت فیہ المصدریہ قولک جئتک للثمن. واضح انشاءاللہ. تو یہاں پر دیکھیے کیا ہے، یہ سمن مصدر نہیں ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں تو یہاں پر کیا ہے، اب چونکہ وہ مصدر نہیں ہے واضح انشاءاللہ، لہٰذا اور ہم نے شرط لگائی تھی کہ مصدر ہونا چاہیے، بس یہاں پہ یہ منصوب نہیں ہوگا بلکہ مجرور بحرف جر ہوگا یہاں پر لافظ. وہ مثال ما لم يتحد مع عامله فی الوقت، وقت کے اعتبار سے اپنے عامل کے ساتھ شریک نہ ہونے کی مثال جو کیا ہے، جئتک اليوم للاکرام غدا. واضح انشاءاللہ. ہاں تو عامل کا جو وقت ہے وہ آج ہے، ٹھیک ہے، اور مصدر کا جو وقت ہے وہ کیا ہے، کل ہے. اب چونکہ وقت ایک نہیں ہے لہٰذا یہاں پر کیا ہے، منصوب نہیں ہوگا بلکہ حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہوگا. محل شاہد اکرام کے اوپر ہے. واضح انشاءاللہ. ومثال ما لم يتحد مع عامله في الفاعل، اور فاعل میں اپنے عامل کے ساتھ جو ہے وہ متحد نہ ہونے کی مثال، جاء زید لاکرام امر اللہ. واضح انشاءاللہ. تو جاء کا جو فعل ہے وہ زید ہے، اور اکرام کا جو فعل ہے فاعل ہے عفوا وہ کیا ہے، امر ہے. جاء کا فاعل زید اور اکرام کا فاعل امر ہے. چنانچہ یہ دونوں مختلف ہیں، اس لیے کیا ہے یہاں پر منصوب علی الفاعلیہ نہیں ہوں گے، منصوب نہیں ہوں گے بلکہ یہ کیا ہے، مجرور ہوں گے بحرف جر کے ذریعے سے، اور محل شاید اکرام میں. جی واضح انشاءاللہ. اب دیکھیے ولا یمتنع الجر بالحرف مع استکمال الشروط. ایک اور بات ہے وہ یہ دیکھیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تینوں شرطیں ہوتی ہیں، تو ہم نے کیا کہا تھا، جب تین شرطیں ہوں گی تو منصوب المصدریہ ہوگا. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تین شرطیں ہونے کے باوجود بھی حرف جری سے وہ کیا ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. نحو ھذا قنع لزہد، پہلے شاہد کہاں پہ ہے، زہدین کے اوپر لام حرف جر ہے، جبکہ یہاں پر تینوں شرط جو کیا ہیں وہ موجود ہیں یہاں پر. جی ہاں زہد مصدر ہے، یعنی وہ یعنی سمجھ لیجیے کہ یہاں پر کیا ہے، یہ منصوب بنظیر الخافض ہوگا. سمجھ رہے ہیں، یعنی حرف جر یعنی ھذا قنع زیدن زہدن. واضح انشاءاللہ. لیکن یہاں پہ داخل کر سکتے ہیں، یعنی حرف جر کا داخل کرنا ممنوع نہیں ہے جہاں پر تین شرطیں پائی جائیں. وزعم قوم انه لا يشترط في نصب الا كونه مصدرا. ہاں بعض نحویوں نے یہ کہا کہ صرف اور صرف مصدر ہونا شرط ہے، اور باقی جو آپ نے دو شرطیں لگائی ہیں وہ ان دونوں شرطوں کا ہونا مفہوم علیت اور وقت و فاعل میں ایک ہونا یہ ضروری نہیں ہے. ولا یشترط اتحادہ مع عامل فی الوقت ولا فی الفاعل، فاعل میں اور وقت میں اپنے عامل کے ساتھ متحد ہونا یہ شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جب ایسا ہے انہوں نے شرط لگائی فجوزوا نصب اکرام فی المثالین السابقین، تو جو دونوں مثالیں ہم نے دی ہیں ہے نا مصدر کے علاوہ اکرام والی احسنتم، تو ان دونوں میں کیا ہے حرف جر، وہ بنا حرف جر کے یعنی اس کو منصوب پڑھا جا سکتا ہے. بولو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. کون سی دو مثالیں، یہ دو جو مثالیں تھیں احسنتم، سمن والی مثال کے علاوہ. ٹھیک ہے. جئتک اليوم اکراما غدا کہہ سکتے ہیں. ہاں تو اس طریقے سے جاء زید اکراما امرا لہ، اکراما امر لہ کہہ سکتے ہیں. دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیے وہ بیت شعری دیکھ لیجئے. ینصب مفعولا له المصدر ان ابانا تعلیلا کجز شکرا ودین، وهو بما يعمل فيه متخذ وقتا وفاعلا وان شرط فقد فجره بالحرف وليس بممتنع مع شروط. انشاءاللہ کہ بات واضح ہے نا، میرے خیال سے کچھ خاص بیان کرنے کی ضرورت نہیں بہت لگے گا. وقل ان يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ال وانشد لا اقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الاعداء. ہاں یہاں پہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں، یہاں پر جو ہے وہ مفعول اللہ کی جو ہے تین قسم بیان کرنا چاہ رہے ہیں. کہ مفعول اللہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ مفعول اللہ
کہ جس کے اندر وہ 3 شرطیں پائی جائیں. اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی کبھی کبھی یہ الف لام سے اور اضافت سے خالی ہوتا ہے, کبھی کبھی جو کیا ہے الف لام اس کے اوپر داخل ہوتا ہے, اور کبھی جو کیا ہے مضاف ہوتا ہے فقط. تو یہ کب ہوتا ہے وہ اس کو بیان کریں گے. المفعول له المستقبل للشروط المتقدمہ, ٹھیک ہے, مفعول له جس کے اندر وہ 3 شرطیں پائی جائیں, ہے نا. تو اس کی جو کیا ہے 3 قسمیں ہیں. احدها ان يكون مجردا الالف واللام والاضافہ. ایک یہ ہے کہ اس مفعول له کے اوپر کیا ہے الف لام داخل نہ ہو اور وہ مضاف بھی نہ ہو, ٹھیک ہے. ثانیها ان يكون محل بالالف واللام, کہ اس پر فقط الف لام ہو, مضاف نہ ہو. تیسری صورت کیا ہے ان يكون مضافا, ٹھیک ہے, دون ان يدخل علیہ الالف واللام, ٹھیک ہے, ہاں فقط مضاف ہو, الف لام اس کے بعد داخل نہ ہو. سنیے, وكلها يجوز ان تجر بحرف التعلیل, اور ان سب کو حرف تعلیل یعنی لام کے ذریعے سے مجرور کیا جا سکتا ہے, جائز ہے. لیکن الاکثر فيما تجرد عن الالف واللام والاضافہ النصب. لیکن سنیے گا, لیکن وہ مفعول له کہ جو مجرد ہو, یعنی کیا, جس میں مجرد خالی ہو, جو مجرد ہو کس سے, الف لام سے اور اضافت سے, نہ مضاف ہوا ہو اور نہ اس پر الف لام داخل ہو, ہاں, تو اس پہ کیا ہوتا ہے وہ منصوب ہوا کرتا ہے اکثر. یعنی آپ اس پہ لام داخل کر سکتے ہیں, لیکن لام کا داخل کرنا کیا ہے, قلیل ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ وہ منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. مثال سن لیجیے, ضرب تو ابنی تعدیباً, یہ جو محل شاہد کیا ہے تعدیباً, تعدیباً ہے جو اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہوا ہے, نہیں دکھ رہا ہے نا, اور مضاف بھی نہیں ہے یہ, تو اس پہ وہاں نے کیا کہا کہ یہ منصوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لام کا داخل کرنا کیا ہے, قلیل ہے, ٹھیک ہے. ويجوز جره فتقول ضربت ابنی لتعذیب, واضح انشاءاللہ, البتہ یہ کم ہے. وزعم الجزولی انه لا يجوز جره, سن لیجیے, جبکہ جزولی نے کیا کہا, انہوں نے کیا کہا کہ يجوز ان تجر بحرف التعلیل, حرف تعلیل کے ذریعے سے اس کو جر دیا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کی مثال بھی دے دی. لیکن جزولی جو نحوی ہے اس نے کہا کہ نہیں, اصلاً جائز نہیں ہے اس کے اوپر حرف جر کا داخل کرنا, واضح چلا. وہ خلاف ما صرح به النحویون, حالانکہ نحویوں کی تصریح کے خلاف جو کیا ان کا یہ قول ہے. بات واضح ہے, ٹھیک. اب آئیے دوسری صورت, دوسری قسم کیا, وما صاحب الالف واللام بعکس المجرد, ٹھیک ہے, اور وہ کہ جو الف لام کے ساتھ ہو, تو کیا ہے وہ مجرد ہے کس کے, عکس ہے کس کے, مجرد والے, یعنی کیا کہ جس میں الف لام نہیں ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا کہا کہ وہ منصوب ہوتا ہے, اور جرد حرف جر داخل ہونا اس پر لام کا کم ہے. اب یہاں پر کیا ہو جائے, اس کے عکس سے معاملہ, یعنی کیا, ہاں مجرور زیادہ ہے اور اس کا منصوب ہونا کم ہے, ٹھیک ہے. فالاکثر جرہ بحرف تعلیل ويجوز النصب, النصب جو کیا ہے جائز ہے, لیکن یہ کم ہے. نہ ضربت ابنی للتعذیب, یہ اکثر ہے, ٹھیک ہے. اکثر من ضربت ابن التعذیب, الف لام کے ساتھ التعذیب منصوب پڑھیے, یہ بہت کم ہے. بتا دیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. ومما جاء فیہ منصوبا ما انشدہ المصنف. اب یہاں پر کیا ہے, ہاں وہ کہ جہاں پر الف لام کے ہوتے ہوئے منصوب پڑھا گیا ہو, یہ کم ہے. اور اس کی مثال جو مصنف نے یہاں پر پیش کی ہے کیا, لا اقعد الجبن عن الحیجاء. محل شاہد کیا ہے, پہلے شاہد یہ ہے کہ الجبنہ, الجبنہ مفعول ہے, الف لام داخل ہوا ہے اور اس کے باوجود جو کیا ہے وہ منصوب ہے, یہ کم کی مثال ہے. البیت الجبنہ مفعول اے لا اقعد لاجل الجبن, ٹھیک ہے. ومثل قول, اس طریقے سے ایک اور قول, یعنی اسی بات کے اوپر یعنی محل شاہد بیان کریں گے بیت میں, فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا شن الاغارۃ فرسانا ورکبانا. محل شاہد کیا ہے, محل شاہد الاغارۃ کے اوپر, الاغارۃ, ٹھیک ہے. یہ مفعول له ہے اور الف لام داخل ہوا ہے مصدر کے اوپر, پھر بھی کیا ہے وہ منصوب ہے, ورنہ اکثر کیا ہے کہ وہ لام جر کے ذریعے, حرف جر کے ذریعے سے مجرور ہو جاتا ہے. واضح انشاءاللہ. ہاں اب آئیے, تو 2 صورتیں بتا دی. ہاں تیسری صورت کیا ہے, وَأَمَّا الْمُضَافُ فَيَجُوزُ فِيهِ الْأَمْرَانِ عَلَى السِّوَاءِ, ٹھیک ہے. لیکن وہ ہر مصدر, وہ مفعول له کہ جس کے اوپر جو مضاف ہوا ہو, ٹھیک ہے, اس پر الف لام داخل نہیں ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ مجرد بھی نہیں ہے الف لام سے اور اضافت سے, ٹھیک ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں نصب و جر کیا ہے, مساوی ہے, ٹھیک ہے. ہاں یعنی اس میں کوئی ایک دوسرے سے کوئی کم زیادہ نہیں ہے, ہے نہیں. فتقول ضربت ابنی تعذیبہ کہہ سکتے ہیں, ولتعذیبہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے. بات بات انشاءاللہ. ہاں
اب یہاں پر ایک بہت آسان سی بات بیان کر رہے ہیں، اس کو ہم اردو میں بتایا تاکہ عبارت میں بہت آسان بات سمجھ میں آ جائے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کیسے سمجھ میں آیا، چونکہ مصنف کی بیت پڑھی گئی تو اس میں تو نہیں کہا کہ السوا ہے، یہ السوا کیسے سمجھ میں آیا؟ تو کہہ رہے کہ یہ ایک سمجھنے کی بات ہے. دیکھیے گا پہلی والی صورت میں انہوں نے کیا کہا کہ نصب زیادہ ہے اور جر کم ہے. دوسری والے میں کیا کہا، پہلے والے کے عکس ہے، جر زیادہ ہے، اور تیسرے والے میں کچھ ایسا کہا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ دونوں برابر ہے. بس یہ سلیس بات ہے. عبارت دیکھ لیجیے. وہذا یفہم، ہذا کیا اشارہ کس بات کر رہا ہے؟ یہ جو سوا کہہ رہے ہیں نا کہ نصب و جر علی سوا ہے اضافت کی صورت میں، یہ کیسے سمجھ میں آیا کہ یفہم من کلام المصنف، یہ مصنف کے کلام سے سمجھ میں آ رہی ہے. صراحت مصنف نے اس کی یہ نہیں کی ہے، لیکن آپ غور سے پڑھیے گا تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ کیا، لأنه لما ذكر المصنف لأنه لما ذكر المصنف أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للالف واللام، جب انہوں نے کہا کہ جو مجرد ہوگا الف لام سے اور جو کیا ہے اس سے اضافت سے، ٹھیک ہے، وہ نصب المصاحب الالف واللام، اور جو الف لام ہوگا جس کے اوپر اس میں کیا ہے نصب جو کیا ہے کم ہے، یہ کہا علماء. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ انه لا يقل فيه واحد منهما، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اضافت میں دونوں میں سے یہ دونوں میں سے کچھ کیا ہے کم نہیں ہے نا. علماء ان المضاف لا يقل فيه واحد منهما، ٹھیک ہے، یہ دونوں کم نہیں ہے. چونکہ انہوں نے کم کی صورت جہاں پہ تھی وہ بتا دی ہے، اور یہاں پہ کم کی صورت نہیں بتائی. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر الگ سوا ہے، بل یکسر فیہ الامران، بلکہ یہ دونوں میں کیا یہاں پر کثرت سے ہیں. ٹھیک ہے، امران سے مراد وہی نصب و جر. ومما جاء منصوبا قوله تعالی، بات واضح ہوئی نہیں ہوئی، اس لیے ہم نے پہلے اردو میں بتایا اس کو. ہاں، ومما جاء منصوبا قوله تعالی، اور اس بات کی مثال کہ مصدر مضاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور منصوب. اس کی مثال دے رہے ہیں، یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت. ہمارے میں حذر الموت غائب تھا، ٹھیک ہے، تو اس کو اضافت کیا. ہاں، حذر الموت محل شاہد ہے کہ حضرہ مصدر ہے، مضاف ہوا ہے، اور الف لام سے یہ خالی ہے، منصوب ہوا ہے. آج انشاءاللہ. اور ومنہ قولہ، اور بیت شعری مثال واغفر اوراء الکریم ادخارہ، محل شاہد یہ ادخارہ ہے کہ مصدر کی اضافت ہوئی ہے اور یہ کیا ہے منصوب ہوا ہے. بتا دو انشاءاللہ. اگر مجرور کی مثال دیتے تھے السوا تو زیادہ بہتر ہوتا. اب آئیے المفعول فیہ وہو المسمى ظرفا، مفعول فی کہ جسے ظرف بھی کہا جاتا ہے. یہ بیت شعری اس کے دیکھیں گے. ہاں، وقل ان يصحبها المجرد والعكس في مصحوب ال وانشد لا اقعد الجبن الهجاء ولو توالت زمر العذاب. ہو جائے گا واضح. سنیے مفعول فی الظرف وقت او مکان ضمن فی باضطراد کہ نمکث ازمنا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ظرف جو ہے وہ مصدر ہے، عفواً ظرف وہ ہے کہ جو زمانے اور مکان زمان یا اس کے مکان کا دلالت کرتا ہے، اور اس کے اندر جو کیا ہے فی کا معنی پایا جاتا ہے. ظرف وہ کہ جو زمان و مکان پہ دلالت کرے، متضمن معنی فی ہو. بات انشاءاللہ. اور یہ متضمن معنی فی کیا ہے؟ بے اضطراد ہے، یعنی کیا علی نحو القیاس ہے. ٹھیک ہے جی، یعنی یہ سماعی نہیں ہے، یہ قیاسی ہے. مثال دے رہے ہیں کہ نمکث ازمنا، یعنی یہاں پر ٹھہرو، ٹھیک ہے، طویل وقت تک. محل شاہد کیا ہے؟ ہونا کی. ٹھیک ہے، ہونا بھی ہے محل شاہد، اور یہ مطلب وہ کیا کہتے ہیں ظرف مکان ہے، اور ازمنن جو کیا ہے ظرف زمان ہے. عرف المصنف الظرف بأنه زمان او مکان ضمن معنى فی باضطراد. مصنف نے تعریف کی ہے ظرف کی کہ یہ ظرف وہ زمان و مکان ہے کہ جو متضمن معنی فی ہو علی نحو القیاس. ٹھیک ہے، نحو امکث ہونا ازمنا. فہونا دیکھیے گا، فہونا اس مثال میں کیا ہے ظرف مکان ہے جسے بتایا. ٹھیک ہے، و ازمنا ظرف زمان، اور ازمنا کیا ہے یہ ظرف زمان ہے. وکل منہما تضمن معنی فی، اور دونوں میں جو کیا ہے معنی فی پایا جاتا ہے، اور اضطرادن ہے یعنی قیاسن ہے. ٹھیک ہے، یہ سماعی نہیں ہے. لأن المعنى امکث فی هذا الموضع، ٹھیک ہے، وفی ازمن. معنی کیا ہے کہ ہونا امکث یعنی فی هذا الموضع، ہاں ٹھیک ہے، اور جب ازمنا کہا نہیں فی هذا الزمان، فی ازمن. ٹھیک ہے، اب دیکھیے گا واحترز بقوله ضمن معنی فی. مصنف نے جب وہ یہ کہا کہ ظرف
زمان یا ٹھیک ہے یا مفعول فی اسے کہتے ہیں، ظرف زمان و مکان یا مفعول فی اسے کہتے ہیں کہ جس کے اندر معنی فی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، مما لا يتضمن من اسماء الزمان او المکان معنی فی، ان اسماء زمان و مکان سے انہوں نے اعتراض کیا ہے کہ جس کے اندر کہ جو اس میں زمان و مکان تو ہیں مگر ان کے اندر معنی فی نہیں پایا جاتا، بس انشاءاللہ تو پھر وہ مفعول فی نہیں ہوں گے۔ کما اذا جعل اسم الزمان او المکان مبتدا، یہ کب ہے کہ جب اس میں زمان و مکان کو کیا ہے مبتدا قرار دے دیا جائے، ٹھیک ہے، یا خبر واقع ہو جائے، نحو یوم الجمعۃ یوم مبارک، پہلے شاید کیا ہے یہاں پر یومو، یہ کیا ہے اس میں زمان و مکان کے لیے استعمال تو ہوتا ہے لیکن یہاں پر مبتدا واقع ہوا ہے، ہاں فی سے خالی یہاں پر، ٹھیک ہے، تو دونوں میں مبتدا واقع ہوا ہے، یوم الجمعۃ یوم مبارک یعنی مبتدا اور خبر واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ یوم عرفہ یوم مبارک، یہاں پہ وہی مبتدا اور خبر کی مثال ہے، ٹھیک ہے، دوسرا جملہ خبر، والدار لزیدن، یہاں پہ دار اسم مکان کی مثال، وہ دونوں اسم زمان یہ اسم مکان کی مثال، والدار لزیدن، بات انشاءاللہ فی الدار یہاں پہ متضمن نہیں ہے، فإنه لا يسمى ظرفا والحالة هذه، اس لیے کہ اگر یہ اس حال میں ہوں مبتدا اور خبر واقع ہو رہے ہوں تو یہ ظرف نہیں ہوں گے، وَكَذَلِكَ مَا وَقَعَ مِنْهُ مَجْرُورًا، اس طریقے سے وہ کہ اس میں زمان و مکان کے جو اس میں زمان و مکان کے لیے آتے تو ہیں مگر کیا ہے وہ متضمن معنی فی نہیں ہے اور وہ مجرور استعمال ہوتے ہیں، جیسے نہ صرت فی یوم الجمعۃ، واضح انشاءاللہ، وجلست فی الدار، الا ان فی ھذا ونحوه خلافا فی تسمیته ظرفا فی الاصطلاح، واضح انشاءاللہ، حالانکہ اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ اس کو ظرف کہتے ہیں لیکن مصنف اس کو نہیں مانتے کہ یہ ظرف ہے، واضح انشاءاللہ کہ ظرف اس کو کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا لیکن ظرف نہیں کہا جائے گا، وکذالک ما نصب منهما مفعول به، اور اس طریقے سے وہ یعنی کلمات کی جو اس میں زمان و مکان کے لیے استعمال تو ہوتے ہیں لیکن وہ مفعول علی الظرفیہ نہیں ہے بلکہ مفعول علی انه مفعول به ہیں، یہ مفعول به ہونے کی بنا پر وہ منصوب ہے، جیسے بنیت الدار وشہدت یوم الجمل، تو ان دونوں میں دیکھیے متضمن معنی بنیت فی الدار نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے شہادت تو فی یوم الجمعہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، واعترض بقولہ باعتراض، یہ جو اعتراض کی قید لگائی ہے تو اس اعتراض کی قید سے انہوں نے اعتراض کیا ہے کس سے، من نحو دخلت البیت وسکنت الدار، واضح انشاءاللہ، وذهبت الشام، ان مثالوں سے اعتراض وہ کیا ہے اعتراض کی قید لگا کر، کیوں، اس لیے کہ یہاں پر فی کا معنی تو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں لیکن یہ اعتراض نہیں ہے، قیاساً نہیں ہے، بولا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، فإن كل واحد من البيت والدار والشام ہے نا متضمن معنی فی، اس کے اندر معنی فی پایا جاتا ہے، ولكن تضمنه معنی فی لیس مضطردا، یہ مضطرد نہیں ہے، لأن اسماء المکان مختصہ لا يجوز حذف فی معها، اس لیے کہ جو اسماء مکان مختصہ ہوتے ہیں، اسماء مکان مختص یعنی کیا، یعنی جو محدود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جب اسماء نہیں کیا مطلب جس کی اطراف وغیرہ کیا ہوں معلوم ہو، انشاءاللہ گفتگو آئے گی اس کے اوپر، لأن اسماء المکان مختصہ لا يجوز حذف فی معها، اس کے ساتھ فی کو آپ حذف نہیں کر سکتے، اور یہاں پر کیا ہے فی حذف ہوا ہے، فلیس البیت آپ کے لیے فلیس البیت والدار والشام، ٹھیک ہے، فی الموصل المنصوب فی الموصل منصوبۃ علی الظرفیہ، یہ منصوب علی الظرفیہ نہیں ہے، وانما هي منصوبۃ علی التشبیہ بالمفعول به، بلکہ یہ مفعول به سے مشابہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے منصوب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لان الظرف هو ما تضمن معنی فی اضطرادا، اس لیے کہ ظرف تو وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اضطراد کے ساتھ جو کیا معنی فی پایا جاتا ہے، وہاں سے متضمن فی لا باضطراد، جبکہ اس کے اندر جو مفعول فی ہوتا ہے وہ مفعول فی یعنی فی کا معنی متضمن نہیں ہے، اضطرادا نہیں ہے بلکہ یہ سماعا ہے، ٹھیک ہے، بہت کم ہے، ھذا تقریر کلام المصنف وفیہ نظر، حالانکہ ہمیں مصنف کی اس بات میں کیا ہے اشکال ہے، کیوں، دیکھیے گا بہت، اور اشکال کیا ہے بہت چھوٹا سا، اردو میں بتا دو تاکہ بات آسانی سے سمجھ میں آئے، اشکال کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو مثالیں تھیں ہاں شامہ اور دارا ان سب کی کہ اس میں کیا ہے معنی فی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ منصوب کیوں، منصوب علی ظرفیہ نہیں ہے بلکہ منصوب علی مفعول بھی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ کہنا ہی غلط ہے، کہ آپ اس میں کہیے کہ یہ مفعول بھی ہیں اور جو فی کا معنی پایا جاتا ہے، بس ہمارا اشکال آپ پر یہ کہ مصنف جب آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مفعول بھی ہیں تو آپ صاف صاف یہ کہہ دیجئے کہ یہ متضمن معنی فی نہیں ہے، اس لیے کہ جو مفعول بھی ہوتا ہے وہ متضمن معنی فی نہیں ہوتا ہے، بس یہ اشکال ہے، دیکھیے گا، وہاں تقریر یہ مصنف کا کلام تھا کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ منصوب انہ مشابہ بمفعول بھی،
ٹھیک ہے. وفی ہے، حالانکہ ہم مصنف کی اس بات ہمیں اشکال ہے، وہ کیا لأن اذا جعلت هذه الثلاثه ونحوها منصوبه التشبيه بالمفعول به، اس لیے کہ جب ان تینوں کو کیا ہے اس وجہ سے منصوب دیا گیا، منصوب کہا گیا چونکہ یہ مشابہ مفعول به کے ہے نا، تو لم تکن متضمنہ فی، تو اصلا یہ متضمن معنی فی ہوں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، لأن المفعول به غیر متضمن معنی فی، اس لیے کہ حضور جو مفعول به ہوا کرتا ہے وہ متضمن معنی فی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا تو اللہ کا معنی پایا تو اس کے اوپر واقع ہوتا ہے فعل، ہے کہ نہیں. فذلک ما شبہ به، اسی وجہ سے اس کو مشابہ قرار دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فلا يحتاج الى قوله باضطراد، لہذا آپ اضطراد کی قید لگا کر ان کو خارج کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ خود بخود خارج ہیں. جی لیخرجها، تاکہ اس کو خارج ہو سکے. فإنها خرجت بقوله ما ضمن معنى فی، جو آپ نے جو یہ جو قید لگا دی نا کہ جس کے اندر فی کا معنی پایا جاتا ہے، یہ سب خارج ہو گئے. کیوں؟ اس کے اندر فی کا معنی نہیں پایا جاتا ہے. بتا دو انشاءاللہ. تو خیر یہ تو بہت آسان سی بات تھی اور غیر بھی تقریباً واضح. فانصبه بالواقع فيه مظهرا كان والا فنوه مقدرا، کہ حکم ما تضمن معنی فی من اسماء الزمان والمکان النصب. ٹھیک ہے، ابھی آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ مفعول فی میں ناصب کون ہے، عامل کون ہے، کس کے ذریعے سے یہ نصب ہوتے ہیں. تین باتیں کہ مفعول فی جو کیا ہے، اس طریقے سے اس سے پہلے مفعول مطلق میں کہا تھا، یہاں پر وہی بات کریں. مفعول فی میں ناصب کیا ہے، کبھی جو کیا خود مصدر ہوتا ہے، کبھی فعل ہوتا ہے، کبھی وصف ہوتا ہے. واضح انشاءاللہ. جی حکم ما تضمن معنی فی من اسماء الزمان والمکان النصب. ٹھیک ہے، اسماء زمان و مکان میں جو متضمن معنی فی ہوتے ہیں، یعنی سمجھ لیجیے یعنی یہ جو مفعول فی ہو، ٹھیک ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ وہ منصوب ہوتے ہیں، ہے نہیں. اچھا اب یہاں پر اختلاف ہے. یہ اختلاف کیا مطلب یہ کہ اب یہاں پر کلام یہ ہے کہ والناصب له ما وقع فیہ. اب یہاں کہ اس میں ناصب کون ہے، کس نے نصب دیا اس کو، تو کہہ رہے والناصب له ما وقع فیہ وهو المصدر. ٹھیک ہے، ہاں ناصب کون ہے کہ جس کے اندر یہ پائے جائیں، جس میں یہ واقع ہوئے ہوں. تو یہ کبھی کبھی مصدر ہوتا ہے، نحو عجبت من ضربک زیدن. ٹھیک ہے، یوم الجمعۃ عند الامیر. تو یہاں پر جو ہے یوما ہے، ٹھیک ہے، اور اندہ ہے نا، ان سب کو نصب کس نے دیا ہے، کہہ رہے ہیں ہاں ضرب نے، مصدر نے. وہ کوئی ان کا ہوگا، چھوڑ دیا جائیں گے. اول فعل نحو ضربت زیدن یوم الجمعۃ امام الامیر. ٹھیک ہے، یا پھر کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کا ناصب کون ہے، فعل ہوتا ہے، نحو ضربت زیدن یوم الجمعۃ امام الامیر. یہاں پر جو کیا امامہ اور یوما، ایک جو ظرف زمان ایک ظرف مکان. ٹھیک ہے، ان دونوں کو کس نے وہ نصب دیا ہے، خود فعل نے. اور تیسری کیا ہم نے بتایا کہ وصف ہوتا ہے، کبھی انا ضارب زیدن الیوم عندک، عندہ اور جو ہے الیوم. بات انشاءاللہ. ٹھیک. وظاہر کلام المصنف انه لا ينصبه الا الواقع فيه فقط وهو المصدر وليس كذلك بل ينصبه المصدر والفعل والوصف. ٹھیک ہے، مصنف کے کلام سے تو ظاہر ہی ہوتا ہے. مصنف نے کیا کہا، فانصبه بالواقع فيه، اس لیے اس میں خالی مصدر جو کیا ہوتا ہے اس کو وہ دیتا ہے، نصب دیتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو مصدر بھی نصب دیتا ہے، فعل اور وصف بھی نصب دیتے ہیں. ٹھیک. والناصب له اما مذکر کما مثلا، ہاں مذکور لکھا ہے، ہاں احسن، تو میرے ہم مذکر لکھا ہے. ٹھیک ہے، لفظ پہن لیجیے، ٹھیک کر لو اس کو. صحیح بات ہے، تبھی وہ سمجھ میں آئے گا آگے. محذوف والناصب له اما مذکور کما مثلا او محذوف. ٹھیک ہے، اور اس کا ناصب جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھی کیا مذکور ہوتا ہے، اور مذکور کی مثال ہم اس سے پہلے دے چکے ہیں. ٹھیک ہے، او محذوف، یا پھر جو کیا ہے وہ محذوف ہوا کرتا ہے. اچھا، جب محذوف ہوتا ہے تو پھر اس کی بھی دو قسمیں ہوں گی. محذوف کبھی جوازن ہے، اور جوازن کی مثال تو ہم اس سے پہلے ہمیشہ پڑھتے آ رہے ہیں، وہ کیا کہ جب اس پہ فیما دل علیہ دلیل، جب اس کو کوئی دلیل دلالت کرے. بات انشاءاللہ. ہاں، جیسے متی ضربت زیدن، تو کہا آپ نے کیا کہا، یوم الجمعۃ. ٹھیک ہے، یعنی ضربت ہو یوم الجمعۃ. اور کبھی کبھی کیا ہے یہ وجوباً ہے، بس اس کو پڑھنا چاہتے ہیں. نحو جوازاً نحو ان یقال متی جئت فتقول یوم الجمعۃ. بات انشاءاللہ. یہاں پر یوم یعنی گویا کہ یہاں پر اس میں کہنا چاہے جئت یوم الجمعۃ. وکم سرت فتقول فرسخین. بات انشاءاللہ. فالتقدیر جئت یوم الجمعۃ وسرت فرسخین. ٹھیک ہے، اب آئیے. اور کبھی کبھی جو ہے اس کا محذوف جو ہوتا ہے وہ عامل وہ وجوباً ہوتا ہے. کب؟
کما اذا وقع متعلق الظرف صفتاً، جب جو ظرف کا متعلق ہو وہ کیا ہو؟ صفت واقع ہو. تین صورتیں، صفت واقع ہو، حال واقع اور صلہ واقع ہو. ٹھیک ہے. کما اذا وقع متعلق الظرف صفتا نحو مررت برجل عندك. محل شاہد کیا ہے؟ محل شاہد یہ کہ اندکا کہ جو وہ ہے کیا بولتے ہیں آپ کو ظرف ہے نا، یہ صفت واقع ہوا کس کے لیے؟ رجل کے لیے موصوف ہے. جب ہاں نہیں، خود یہ صفت نہیں واقع ہوا ہے، متعلقی ظرف صفت واقع ہوا ہے. یعنی استقرا، جس سے متعلق ہوا ہے. ہاں استقرا یا مستقرون، بات انشاءاللہ یہ مستقرون ہوگا یہاں پر، مستقرون ہے نا. یہ کیا ہے؟ وہ کس صفت ہے کس کے لیے؟ رجلین کے لیے. ہاں اس ہوا کس طریقے سے تھا؟ مررت برجل مستقر عندک. تو یہ مستقرن جو ہے کیا ہے؟ رجلین کے لیے صفت ہے. تو یہ متعلق ظرف کیا ہے؟ صفت ہو تو وہ محذوف ہوتا ہے. اس طریقے سے اور صلہ یا پھر جو متعلق ظرف جو کیا ہو وہ صلہ واقع نہ ہو. جاء الذی عندک ان شاء اللہ جی. اور حالن یا پھر جو متعلق ظرف کیا ہو؟ حال واقع ہو. نحو مررت بزید عندک او خبرا فی الحال او فی الاصل. یا پھر یہ کیا ہو؟ یہ حال کے لیے خبر ہو. ٹھیک ہے. یہ جملہ ہے آپ کے میں کیا ہے لکھا ہوا؟ یہ مطلب وہ جملہ کیا پڑھی آپ سے؟ او خبرا فی الحال او فی الاصل. یہاں یا تو پھر کیا ہو؟ وہ حال کے لیے خبر ہو. ٹھیک ہے. یا پھر کیا ہو؟ اصل میں حال ہو. حال کے لیے اصل سے مراد خود زنن تو ہے نا، زننا ہوا جو ہے نا. ہاں اصل تو ہاں صحیح. یعنی وہ کہ جس کی اصل جو کیا ہو؟ مبتدا خبر ہو، خبر ہو یعنی مثلا. ٹھیک صحیح. او خبرا فی الحال او فی الاصل. نحو زید عندک وظننت زید عندک. یہ زید عندک جو ہے کیا ہے؟ زید مثلا کیا ہے؟ مستقر عندک. یہ حال عندک تو یہ حال ہے صحیح ہے. مستقر عندک اور انشاءاللہ. او ظننت زیدن عندک. یہ یعنی وہ زید مستقر یہ خبر ہے اصل میں. ہاں. اور ظننت زیدن عندک میں زید مستقر یہ اصل میں کیا ہے؟ چونکہ زنا کا کیا کام ہے؟ زنا کے جو دو مفعول ہوتے ہیں اصل میں مبتدا اور خبر ہوتے ہیں. زید عندک خبر واقع ہے، خبر واقع ہوا ہے جی. ایک خبر کی مثال ہے اور ایک حال کی مثال. دوسری والی حال کی مثال. یعنی زید عندک میں یہ عندک خبر ہے آگا زید کے لیے جی، یعنی جس کا متعلق ہے جو اس کا جو مستقل ہاں اس سے محذوف ہے. یعنی کہ سمجھ لیجیے چونکہ ظرف و جار و مجرور کیا متعلق ہوتے ہیں نا، تو یہ متعلق ہے خبر محذوف سے. یعنی زید مستقل عندک. ہاں دیکھیے فالعامل فی هذه الظروف محذوف وجوبا. تو یہ جو ظروف ہیں ان سب میں عامل جو کیا ہے یہ محذوف ہے اور ان کا محذوف ہونا کیا ہے؟ وجوباً ہے. ٹھیک ہے. والتقدیر فی غیر الصلہ، صلہ کے علاوہ میں ٹھیک ہے استقرا اور مستقرون ہے. وہ فی الصلۃ استقرا، اور صلہ میں مستقرون نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر مستقرون کہے گا تو وہ جملہ نہیں ہوتا ہے، اور صلہ جو کہ ہمیشہ جملہ ہوتا ہے. ان شاء اللہ. تو صفت و موصوف میں اور حال والے میں آپ تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ مستقرون بھی ہے اور استقرا بھی ہے، لیکن جملے سے جملہ ہوتا ہے صلہ، اس لیے اس میں فقط استقرا ہی کہہ سکتے ہیں. لأن صلۃ لا تكون الا جملۃ والفعل مع فاعله جملۃ. ان شاء اللہ. واسم الفاعل مع فاعل ليس بجملہ. رہی بات ہے کہ آپ مستقرون کیوں نہیں کہہ رہے ہیں؟ مستقر اس میں فاعل ہے، کہہ رہے کہ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ چونکہ اس میں فاعل اپنے فاعل کے ساتھ جو کیا شبہ جملہ بنتا ہے، جملہ نہیں بنتا. اور آپ کو صلہ کے لیے کیا ہوتا ہے؟ صلہ کے لیے جملہ واقع ہونا ضروری ہوتا ہے. بات واضح ان شاء اللہ. وكل وقت قابل ذاك وما يقبله المكان إلا مبهما. نحو الجهات والمقادير وما صيغ من الفعل كمرمى من رمى. اب یہاں پر جو ہے وہ مثال دینے لگے. دیکھیے کہ اس کی ظرف اور ظرف کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ظرف زمان، ظرف مکان. اس طریقے سے سمجھیں گے زیادہ آسانی ہوگی. ظرف کی دو قسمیں ہیں. ظرف جو کبھی زمان ہوتا ہے کبھی مکان ہوتا ہے. ظرف زمان کبھی مبہم ہوتا ہے، کبھی جو کیا ہے محدود یعنی خاص ہوتا ہے. ظرف مکان بھی کبھی مبہم ہوتا ہے اور کبھی جو کیا ہے خاص ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی معین ہوتا ہے. بات ان شاء اللہ. پھر ظرف مکان مبہم جو ہوتا ہے، ظرف مکان اور مبہم یہ کیا ہے؟ جہات ست ہوتے ہیں.
ان سب کے مقادیر جو ہوتے ہیں، مقادیر جہات ست، ان سب کو ظرف مکان مبہم کہا جاتا ہے. بتا دو انشاءاللہ. دیکھیے یعنی ان اسم الزمان یقبل النصب علی الظرفیہ، ہم اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں جو اسم زمان ہوتا ہے وہ نصب کو قبول کرتا ہے بناء علی الظرفیہ. اب یہ چاہے دیکھیے گا منصوب ہوتا چاہے مبہم کانا اور مختصن، یہ چاہے مبہم ہو یا مختص ہو. مبہم کی مثال سرت لحظتاً و ساعتاً. اچھا یہ مبہم کیوں ہے لحظتاً و ساعتاً؟ اس لیے کہ یہ معین نہیں ہے کون سے لہجے میں کون سے ساعت میں. اور مختصن یا پھر اگر مختص ہو تو بھی کیا ہے یہ منصوب ہوتا ہے. اما بے اضافت، چاہے یہ مختص اضافت کی وجہ سے ہو. یہ مطلب کیا ہے، یہ جو اختصاص اس کے اندر جو خصوصیت آئی ہے، ٹھیک ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ خصوصیت کبھی اضافت کی وجہ سے آتی ہے اور کبھی جو وصف کی وجہ سے، کبھی عدد کی وجہ سے. ٹھیک ہے. صرف تو یوم الجمعہ، صرف یوم کہتے یوم مبہم ہے، لیکن جب جمعہ کہہ دیا اضافت ہو تو اضافت سے اس نے کیا ہے اختصاص کو قبول کر لیا. اور بے وصفن، ٹھیک ہے، جیسے صرف تو یومن طویلا، تو یومن کہہ دیتے تھے تو یہ کیا مبہم تھا، جب طویل کہہ دیا تو بہرحال تھوڑا سا اس میں خصوصیت ہو گئی. اور بے عدد، اور کبھی کبھی اختصاص عدد کی وجہ سے ہوتا ہے، صرف تو یومین. بات ان شاء اللہ ٹھیک. اس طریقے سے جو اسم مکان ہوتا ہے وہ اما اسم المکان فلا یقبل نصب منہ الا نوعان. اسم مکان جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں جو کہ منصوب ہوتی ہیں، باقی مجرور. نحو احدهما المبهم والثاني ما صيغ من المصدر بشرط الذي سنذكره. ایک تو کیا ہے اسم مکان مبہم، وہ نصب قبول کرتا ہے، وہ نصب کو قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. والثانی ما صیغ من المصدر بشرط، وہ کہ جو مصدر سے بنا ہوا ہو. انشاءاللہ اب اس کی ہم مثال جو کیا ہے ذکر کریں گے. ٹھیک ہے. جلستو مجلس زیدن، ٹھیک ہے. یہ مجلسہ کیا ہے، مجلسہ اور جلستو، یہ دونوں کا جو کیا مصدر کیا ہے ایک ہے. تو جو اس میں جو ظرف مکان، جو ظرف مکان اپنے عامل کے فعل یعنی اپنے عامل یعنی فعل کے ساتھ مصدر میں شریک ہو، بات ہے انشاءاللہ، ہے نا، وہ کیا ہے نصب کو قبول کرتا ہے. یہ بات ہے. والمبہم، اچھا مبہم کون کون سے ہیں؟ کل جہات الست، نہ فوق تحت یمین و شمال و امام و خلفہ، یہ اس میں مکان مبہم کی مثال ہے. ٹھیک ہے. نحو ان شاء اللہ وکل مقادیر، اور اس طریقے سے کیا مقادیر بھی جو ہیں کیا وہ بھی مبہم ہوتے ہیں، اس میں مکان مبہم. نحو غلبۃ و میل و فرسخ و برید. بات ان شاء اللہ. دیکھیے حالانکہ یہ سب معین ہیں کس حوالے سے، یعنی غلبہ کس کو کہتے ہیں، ہاں یہ معین ہے. میل کسے کہتے ہیں، سب معین ہے. مگر کیا ہے اگر آپ ایسے کہیے گا نا کہ مطلب میں میل گیا، تو کتنا میل گیا، کہاں پہ گیا، یہ سب چیز اس طرح سے وہاں پایا جاتا ہے. تقول جلست فوق الدار وصرت غلبۃ. ان شاء اللہ. تو یہ فتنصب علی الظرفیہ، تو یہ سب کیا ہوتے ہیں، یہ منصوب ہوتے ہیں علی الظرفیہ. اس طریقے سے وہ اسم مکان کہ جو کیا ہو، جو بنایا جائے مصدر سے، ٹھیک ہے، وہ اسم مکان جو کہ مصدر سے ہو، اور اس طریقے سے کہ اس کا مصدر ہاں اس کے عامل کے ساتھ جو کیا ہو سیم ہو. وَأَمَّا مَا صِيغَ مِنَ الْمَصْدَرِ نَحْوُ مَجْلِسَ زَيْدٍ وَمَقْعَدَهُ فَشَرْطُ نَصْبِهِ قِيَاسًا. قیاساً اس کے منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ أَن يَكُونَ عَامِلُهُ مِنْ لَفْظِهِ، کہ مصدر ہی کے لفظ سے اس کا عامل بھی بنا ہوا ہو. نحو قعدت مقعد زید، محل شاہد کیا ہے کہ جو قعدتو کا مصدر ہے وہی مقعدہ کا بھی مصدر ہے. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایسی صورت میں اس طرح کی اسم مکان کو کیا کیا جائے گا، نصب دیا جائے گا. ٹھیک ہے، نصب کو قبول کریں گے. وجلست مجلس امر فلو کان عاملہ من غیر لفظ تعین جرہ بفی، لیکن اگر اسی کے برخلاف ہو، یعنی یہ شرط نہ پائی جائے، یہ شرط اگر نہ پائی جائے، یعنی کیا مطلب، اگر جو مفعول فی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس میں مکان ہے، اگر اس میں مکان اپنے عامل کے لفظ سے نہ ہو مصدر کے اعتبار سے، تو اس صورت میں اس کو حرف جر فی کے ذریعے سے منصوب کریں. جلستو فی مرمى زید، فلا تقل جلستو مرمى زید الا شذوذا، یہ اگر کہیں گے بھی تو کیا ہے، یہ شاذ ہوگا، قیاسا نہیں ہوگا. ومما ورد من ذلك قولهم هو مني مقعد القابلة. ٹھیک ہے، محل شاہد کیا ہے، مقعدہ منصوب ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ کیا ہے، ایسا نہیں کہ اپنے عامل کے لفظ میں مصدر کے وارث سے شریک ہے. ومسجر کلب ومنات الثریا،
کائن مقعد القابلہ نہیں ہے ایسا، مصدر القلب، یہ کائن مصدر القلب، ومنات الثریا والقیاس هو منی فی مقعد القابلہ وفی مصدر القلب وفی منات الثریا، ٹھیک ہے، ولکن نصب شذوذا، یہ سب جو کیا ہیں یہ منصوب ہوئے ہیں شذوذا، ولا یقاس علیہ، قیاسی نہیں ہو سکتے، خلافا للقسائی، برخلاف کس کے؟ قسائی کے، قسائی نے کیا اس کو بھی وہ کہا ہے قیاسن کہا ہے، ان سب کا منصوب ہونا قیاسی ہے، بتا انشاءاللہ۔ یہاں پہ فی کو آنا چاہیے تھا کیونکہ ظرف مکان ہے، ہاں جی، لیکن فی نہیں آیا ہے، نہیں فی نہیں ہے نا، فی نہیں، یعنی یہ کہ قیاس یہاں پر قانونی ہے کہ اس طرح کے جو ہیں وہ فی کے جیسے مجرور ہوں گے، جی فی مقعد و فی مسجر کہنا چاہیے، جی لیکن فی کا نہ آنا بات انشاءاللہ، اور اس کو ان سب کو منصوب پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ خلاف قیاس ہے، ورنہ قیاس اس میں کیا ہے؟ فی ہے، فی آنا چاہیے، اور اس کو منصوب پڑھنا کیا ہے؟ یہ ہے کہ سما ہے، اگر اس پر چلے جائیے تو آپ جی، لیکن خلاف کسائی کے، کسائی نے کیا کہا؟ کسائی نے کہا کہ نہیں، یہاں پر بھی منصوب پڑھنا کیا ہے؟ یہ قیاسی ہی ہے، بتا ان شاء اللہ۔ تو میں نے آپ کو بتایا جیسا کہ اس بحث کو سمجھنے کے لیے آپ کو اس طریقے سمجھنا ہوگا، مشجر کے تو سمجھ میں آئے گی بات کیا ہے کہ اس میں اوپر لکھیں گے کیا ہے؟ ظرف، ظرف کی دو قسمیں ہوں گی، زمان اور مکان، ظرف زمان کی مثال دیجیے گا، ٹھیک ہے، اور ظرف مکان، ٹھیک ہے، جو ظرف زمان ہوگا پھر اس کی دو قسمیں، مبہم اور معین، ٹھیک ہے، اس طریقے سے مبہم اور معین، بات انشاءاللہ۔ ادھر جو ظرف زمان ہے وہ چاہے مبہم ہو یا معین ہو وہ کیا ہے؟ منصوب کو قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر جو کیا ہے جو ظرف مکان ہے بات انشاءاللہ یہ منصوب کو قبول کرتے ہیں، یہ کون کون سے؟ مبہم اور مختص میں سے کون سا؟ مختص میں سے وہ کہ جو ہاں اپنے مصدر کے علاوہ سے کیا کہتے ہیں لفظ میں شریک ہو۔ وشرط کون مقیسا ان یقع ظرفا لما فی اصلہ مع اجتمع، سمجھ لیجیے کہ بھی جو بات اس سے پہلے گزر چکی ہے وہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں اس میں، کہہ رہے وہ شرط کون نصب مشتق من المصدر مقیسا، ٹھیک ہے، اور اس بات کی شرط کہ وہ کہ جو مصدر سے جس کو کیا کہ نکالا گیا ہے مشتق ہوا ہے، جو مصدر سے مشتق ہوا ہے اس کے منصوب ہونے، اس کی قیاساً منصوب ہونے کی شرط کیا ہے کہ ان یقع ظرفا لما اجتمع معه فی اصلہ، ٹھیک ہے، کہ وہ ظرف واقع ہو ہاں کس کے ساتھ؟ لما اجتمع معه فی اصلہ، اس ظرف واقع ہو کہ اس کے ساتھ وہ اصل میں کیا ہو؟ جمع ہو جائے، ابھی جو اس سے پہلے بات ہو رہی ہے ان ينتصب بما یجامعه فی الاشتقاق، کہ وہ منصوب ہو اس کے ذریعے سے کہ جس کے ذریعے سے وہ اشتقاق میں کیا ہو؟ شریک ہو، من اصل واحد میں، جیسے کمجامعۃ جلستو فی مجلسہ، ان شاء اللہ فی الاشتقاق من الجلوس فاصلهما واحد وهو الجلوس، تو جو جلستوں کا اصل وہی کیا ہے؟ مجلس کا بھی اصل، یعنی مصدر دونوں کا وظاہر کلام المصنف ان المقادیر وما صیغ من المصدر مبہمان، مصنف کی کلام سے تو یہ لگ رہا ہے کہ جو مقادیر ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ما صیغ من المصدر، اور جو مصدر سے بنائے جائیں وہ سب کے دونوں کیا ہے؟ مبہم ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ ان دونوں میں سے ایک کا تو مبہم ہونا کیا ہے؟ کنفرم ہے، نہیں مقادیر کا، مقادیر، ٹھیک ہے، اما المقادیر فذهب الجمہور انها من الظروف المبہمہ، ٹھیک ہے، کہ یہ ظروف نہیں، ظرف زمان نہیں ہوگی، سب ظرف مکان ہوں گے نا، ہاں تو یہ سب کے سب ظرف مکان ہے، مختص وہ ہیں، مبہم ہیں، یہ تو طے ہے، لأن وإن كانت معلومۃ مقدار فہم، دیکھیے ہم نے کہا تھا آپ کو کہ گرچہ مقدار ان سب کو معین ہے، میل کتنا ہوتا ہے نا، آپ کو فرسخ کتنا ہوتا ہے، یہ سب معین ہے، مگر کیا ہے؟ فہیہ مجہولۃ الصفہ، لیکن یہ صفت کے اعتبار سے کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، بات انشاءاللہ، آپ میل چلے لیکن یہ میل آپ نے کہاں پہ مطلب کس طرف آپ نے طے کیا یہ نہیں معلوم ہے۔ وذهب الاستاذ ابو علی الشلوبی الى انها ليست من الظروف المبهمه لانها معلومه، لیکن دیکھیے شلوبی نے کیا اسی بات کو وہ معیار بنا کر کہا کہ نہیں یہ سب مبہم نہیں بلکہ معین ہے۔ خیر، واما ما صیغ من المصدر فيكون مبهما، لیکن جو مصدر سے بنائے جائیں وہ کیا ہے؟ مبہم ہے، نحو جلست مجلسا ومختصا عفوا ومختصا، مختص مثال دے رہے ہیں کہ ہاں کہ نحو جلست مجلس زید، تو بات سمجھ میں آئی کیا مشکل ہے؟ مصنف نے اس طریقے سے بیان کیا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ مقادیر اور
ماسیغ من المصدر، یہ دونوں کیا ہیں؟ مبہم ہوتے ہیں، حالانکہ اختلاف ہے. جو ماسیغ من المصدر ہے وہ مختص بھی ہوتے ہیں، وہ مبہم بھی ہوتے ہیں، اور اس والے میں کیا ہے؟ ایک الگ نظریہ شلوبین کا پایا جاتا ہے. وظاہر کلامہ ایضاً، بات واضح ہوئی ہے؟ وظاہر کلام، میں نے مصنف کو کہا کہ خلاف کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. وظاہر کلام ایضاً ان مرمى مشتق من رمى. اگر مثال دیکھیے اوپر کیا کہا ہے مثال میں، ہاں اوپر جو کہا تھا اوپر والی میں، ہاں دیکھیے وما صیغ من الفعل کمرمى من رمى. گویا کہ اس کیا لگ رہا ہے کہ رما جو ہے، مرما جو ہے رما سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے کس کی تائید ہو رہی ہے؟ اس کی تائید تو اس کی تائید کوفیوں کی ہو رہی ہے کہ کوفیوں نے کہا ہے کہ رما اصل ہے، جبکہ مصنف سے پہلے جو اختلاف کی بات ہوئی تھی کہ اصل کون ہے، مصدر اصل ہے یا فعل اصل ہے، تو وہاں پہ تائید کس کی کر کے آئے ہیں؟ یہ نہیں، بصریوں کی تائید کر کے آئے ہیں، کہا کہ مصدر اصل ہے. اور یہاں پر جب کہہ رہے ہیں مرما من رما، تو اسے سمجھ میں آ رہا ہے کہ رما اصل ہے، یعنی کوفیوں کی تائید ہو رہی ہے، اسی طرح کہہ رہا ہوں. وظاہر کلام ان مرما مشتق من رما وليس هذا مذهب البصريين. حالانکہ یہ بصریوں کا مذہب نہیں، بلکہ بصری مذہب کیا ہے؟ فإن مذهبهم انه مشتق من المصدر لا من الفعل. اسی لیے بصریوں نے تو یہ کہا ہے کہ مصدر سے نکلا ہوا ہے. بات انشاءاللہ ہاں یہ کوفیوں کا ہے. وإذا تقرر ان المكان المختص وهو ما له اخطار تحوی. ٹھیک ہے، اور جب یہ بات مقرر ہو گئی، جب یہ بات ہم نے آپ کو آپ کے لیے بالکل اچھی طریقے سے ذہن میں آپ کے ثابت کر دی کیا کہ مکان مختص کسے کہتے ہیں؟ مالو اختار تحوی، وہ کہ جس کا کوئی کنارہ محدود کنارہ ہو، ہے نا. ہاں لا ينتصب ظرفا. ٹھیک ہے، کہ اور جو ظرف مکان مختص ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ منصوب علی الظرفیہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، فعلم، جب یہ بات معلوم ہو گئی ان شاء اللہ. اس سے دیکھیں ہم نے 3 کی بات ہوئی تھی، ہم نے کیا رہا تھا؟ ظرف کی 2 قسمیں، زمان مکان، مبہم اور مختص. ظرف زمان مبہم مختص دونوں منصوب علی ظرفیہ ہوتے ہیں. ظرف مکان میں جب مبہم کی بات آئی تھی تو کہا تھا کہ یہ نصب و قبول کرتا ہے. مختص میں کیا ہے؟ یہ ظرف اس کو قبول نہیں کرتا نصب کو. فعلم انه سمي نصب كل مكان مختص ما دخل وسكن ونصب الشام ما ذهب نحو دخلت البيت وسكنت دار وذهبت الشام. بہت آسان بات گزر چکی ہے اس سے پہلے. واختلف الناس في ذلك. تو یہ سب کیوں منصوب ہیں؟ آپ نے کہا کہ جو ظرف مکان مختص ہیں وہ منصوب نہیں، نصب کو قبول نہیں کرتے. بات انشاءاللہ. تو یہ سب منصوب کیوں ہے؟ تو اس کے منصوب ہونے میں اختلاف ہے. بعض نے کیا کہا؟ یہ منصوب اس ابھی جو اس سے پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں، ہاں کہ منصوب اس لیے ہیں چونکہ یہ مفعول بھی ہیں، شبیہ ہیں مفعول بھی کے. ابھی مختلف الناس فی ذالک، کس بات میں مختص ہے؟ وہ ہے منصوب ہونے میں. ہاں چونکہ ابھی تو اصل یہ ہے کہ یہ منصوب نہیں ہوتے ظرف مکان. فقیل ہی منصوبۃ علی الظرفیہ شذوذا. میں نے کہا کہ نہیں وہ اکثر یہ ہے کہ ظرف مکان مختص کیا ہوتا ہے؟ وہ منصوب نہیں ہوتا علی الظرفیہ، لیکن یہ شاذ ہے، ایک قول یہ. وقیل منصوبۃ علی اسقاط حرف جر، منصوب بنزیل خافض سے دوسرا قول. والاصل دخلت فی الدار فحذف حرف الجر ان شاء اللہ فانتصب الدار. اور اس کے بعد جو کیا حرف جر کو حذف کر کے دار کو منصوب کر دیا گیا. نہ مرت ہو زیدن. وقیل تیسرا قول کہ منصوبۃ علی تشبیہ بالمفعول. بات واضح ان شاء اللہ. تو اس بات کو اگر سمجھیے گا تو آسانی سے بات واضح ہو جائے گی. ہاں جی بات واضح ہوئی. وما یرا ظرفا وغیر ظرف فذاک ذو تصرف فی العرف وغیر ذی التصرف الذی لزم ظرفیۃ اے شبہہا من الکلام. بات یہاں پر اب ذکر کر رہے ہیں ظرف متصرف اور ظرف غیر متصرف کی. بہت انشاءاللہ بہت آسان سی بات ہے کہ ینقسم اسم الزمان و اسم المکان الی متصرف و غیر متصرف. اسم زمان و اسم مکان، ٹھیک ہے، ان دونوں کی جو تقسیم ہوتی ہے کس میں؟ متصرف اور غیر متصرف ہے. ٹھیک ہے، فالمتصرف من ظرف زمان و المکان. ٹھیک ہے، ظرف زمان و مکان میں سے متصرف کسے کہتے ہیں؟ مستعمل ظرفا و غیر ظرف، وہ کہ جو کبھی کبھی ظرف بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی مبتدا خبر بھی واقع ہو جاتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور غیر ظرف بھی واقع ہو جاتا ہے. کا یوم و مکانہ اس کی مثال اوپر گزر چکی ہے. فإن كل واحد منهما يستعمل ظرفا نحو سرت يوما وجلست مکانا.
واضح ان ويستعمل مبتدا، اور کبھی کبھی کیا ہے یہ مبتدا واقع ہوتے ہیں نا، یوم الجمعہ یوم مبارک و مکانوں کا حسن، واضح ان وہ فاعل کوئی فاعل بھی ہوتے ہیں، جیسے جاء یوم الجمعہ وارتفع مکانوں کا ہے نہیں ٹھیک. وغیر متصرف، اور اس میں زمان و مکان میں سے غیر متصرف کسے کہتے ہیں کہ جو فقط اور فقط جو کیا ہیں ظرف کے لیے استعمال ہوتے ہیں، غیر ظرف کبھی نہیں آتے. وہ غیر متصرف سے کہتے ہیں کہ ما لا یستعمل الا ظرفا و شبہ، فقط ظرف یا شبہ ظرف ہو. نحو سحرا اذا اردته من یوم بعینہ، جب آپ کسی معین وقت کا کی سحر کریں کہیں گے. فإن لم ترده من یوم بعینہ فهو متصرف، لیکن اگر آپ سحر کہہ کے کسی خاص دن کے سحر کو مراد نہ لیں تو پھر وہ متصرف ہے. واضح ان شاء اللہ. قوله تعالی الا آل لوط نجیناہم بسحر، واضح ان شاء اللہ ٹھیک. وفوق نحو جلست فوق الدار فكل واحد من صرف فوق لا يكون الا ظرفا، واضح ان شاء اللہ. تو یہ ظرف ہی واقع ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ غیر متصرف ہے. والذی لزم الظرفیہ و شبہہ، ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے وہ کہ وہ حروف کہ جو ہمیشہ ظرف یا شبہ ظرف واقع ہوتے ہیں، یہ دونوں بھی ہیں. کون؟ اندہ اور لدن، ٹھیک ہے. اچھا شبہ ظرف کسے کہتے ہیں؟ والمراد بشبہ الظرفیہ انه لا يخرج عن الظرفیہ الا باستعماله مجرورا بمن. شبہ ظرف سے کہتے ہیں کہ جو ظرفیت سے خالی نہیں ہوتے ہیں، اگر وہ بنا قید کے ہیں، بنا کسی شرط کے ہیں تو مطلب وہ ظرفی ہوں گے. اگر اس پر من داخل کیجیے گا تب جا کے وہ ظرفیت سے خارج ہوں گے، ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ ظرفی استعمال ہوتے ہیں. جیسے خرج اندہ ولدن ہے نہ ہو، خرج تو من عند زیدن، ٹھیک ہے. تو اندہ کو آپ کہیں بھی استعمال کیجیے گا بنا من کے تو وہ ظرف کا معنی دے گا. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شبیہ ظرف ہے. ولا تجر اندہ الا بمن، اور یہ اندہ جو کیا ہے سوائے من کے کسی اور سے مجرور نہیں ہوتا. فلا يقال خرجت الى عنده، غلط ہے. وقول العامة خرجت الى عنده خطأ، حالانکہ عامہ ایسا کہتے ہیں، یعنی اگر لوگوں کے ذہن پہ زبانوں پہ ایسا ہے تو یہ غلط ہے. بس ان شاء اللہ یہ بہت آسان سی بات ہے. ظرف متصرف اور ظرف غیر متصرف کسے کہتے ہیں؟ وقد ينوب عن مکان مصدر وذاك في ظرف الزمان يكثر، کبھی کبھی مصدر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نائب بنتا ہے اس میں مکان کا، اور یہ کب ہے کہ یہ ظرف زمان میں بہت زیادہ ہے. ينوب المصدر عن ظرف المکان قليلا، ٹھیک ہے. ظرف مکان میں مصدر کی نیابت ہونا یہ بہت کم ہے. مصدر جو ہے ظرف زمان میں زیادہ کرتا ہے، بات ان شاء اللہ. جیسے وقتا، طلوعا، یہ سب بہت زیادہ ہے. خرج تو وقت طلوع الشمس، کقولی کا جلست قرب زیدن اے مکانہ قرب زیدن. یہاں پر کیا ہو گیا؟ مکانہ کیا ہو گیا یہاں پر؟ یہ قربہ، یہ کیا ہے؟ قائم مقام ہے کس کے؟ مکانہ کے. مکانہ کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام کرا دیا. فحذف المضاف، اس مثال میں جلست مکانہ قرب زیدن میں مکان کو مضاف کو حذف کر دیا گیا، وہ مکان وقیم مضاف الیہ مقامہ ہو، اور مضاف الیہ کو مضاف کے قائم مقام مکان کی جگہ پہ لا دیا. فاورب باعرابہ، تو جو مکانہ کا اعراب تھا وہ مضاف الیہ کو دے دیا گیا. وهو النصب ولا الظرفیہ، واضح ان شاء اللہ. ولا ينقص ذلك، حالانکہ یہ قانون نہیں ہے، واضح ان شاء اللہ. فلا تقول آتی کا جلوس زیدن تريد مکان جلوسہ ہی، یہ کہنا کیا ہے مطلب یہ خلاف قیاس ہے، واضح ان شاء اللہ. اس نے کہا کہ یہ کم ہے، یعنی مصدر کا مکان کے قائم مقام ہونا اس میں مکان کے یہ کم ہے. ہاں کثرت کے ساتھ مصدر کا نائب بننا اس میں زمان میں ہے. ویکثر اقامۃ المصدر مقام ظرف الزمان، واضح ان شاء اللہ یہ کثرت کے ساتھ ہے. نہ ہو آتی کا طلوع الشمس، اس میں کیا ہے؟ آتی کا وقت طلوع الشمس، وقدوم الحاج وخروج زید کثرت ہے. والاصل وقت طلوع الشمس ووقت قدوم الحاج ووقت خروج زید، واضح ان شاء اللہ. فحذف المضاف، تو یہاں پر سب بھی مضاف کو حذف کر دیا گیا، وقت اور وہ وقت ہے، ٹھیک ہے. وأورب المضاف الیہ، پھر مضاف الیہ کو اعراب دے دیا کس کا؟ بإعرابہ، بإعراب المضاف. وهو مقیس فی کل مصدر، اور یہ ہر مصدر میں اس کو، یعنی یہ قانون ہے اس کا، یعنی یہ کثرت کے ساتھ وارد ہوا، یعنی اضطراد ہے. مفعول میں انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.